کنونشن کا ماحول ہے اور دوسرا روز ہے. ہاں جی، آپ سب خدا کا کلام سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آج کا کلام اور یہ 2 روزہ کنونشن آپ سبوں کے گھرانوں کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ڈھیر برکات کا وسیلہ بن جائے. اور جیسے کہ آپ نے یہ روزوں میں موضوع رکھا ہے یوخرس معجزات کا منبع، ٹھیک، پاک شاکر، ٹھیک، یہ جو لیتے ہیں یہ معجزات کا منبع، معجزے اس سے کیا ہوتے ہیں اور یہ زندگی میں کیا اثر رکھتی ہے اور اس کا کیا وجود ہے اور یہ کیسے ہم تک پہنچ گئے، ٹھیک، اس کو ہم سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں برکت پائیں گے آج کے کلام کے وسیلہ سے. دنیا میں یاد رکھیں، دنیا کے اندر ابھی جو میں نے کہا تھوڑا سا کر سکتے یعنی خراب ہو جائے گی. اچھا ویسے ٹھیک ہے جیسا. اچھا، دنیا کے اندر مختلف انداز سے عبادات ہوتی ہے. ہاں جی، مختلف انداز سے، اور لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ عبادت، بندگی اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. یہ عبادت کے روپ ہوتے ہیں، چاہے کوئی کنونشن کروا لے، دعائیہ شفائیہ عبادت کروا لے، وہ روزے رکھ لے اور جیسی مرضی عقیدت خدا کے ساتھ دکھا لے، لیکن میرے مطابق وہ مکمل عبادت نہیں ہوتی جب تک یوخرس کی عبادت وہ نہ ادا کی جائے. عبادت مکمل نہیں ہوتی، عبادت ادھوری رہ جاتی. سمجھتے ہیں یہ عبادت، یہ بڑے بڑے اجتماع یاد رکھے، یہ کلام بڑا ہم سناتے ہیں اور کیا کریں گے، مجھے جب ضرورت پڑے گی میں بتا دوں گا. ابھی رات میرے پاس رومال بھی ہے، بہت شکریہ. عقیدت لیکن آپ رک جائے. آپ کو پتہ ہے میری عادت کا کہ کلام کرتے وقت میں سب سے معذرت چاہ لیتا ہوں بس. تو بات صرف یہ بتانے لگے کہ جتنی مرضی عبادات کر لیں، یاد رکھیں میں بتاؤں گا اس کو، یہ بھی بتاؤں گا یہ کیوں کہا. بھائی یوخرس کی عبادت جو ہے نا جب تک ادا نہیں ہوتی، مکمل جو ہے عبادت نہیں ہوتی. کیسے؟ آپ دیکھ لیں پرانے عہد نامے کے اندر اور کتنی قربانیاں گزرانے گئی ہے اور کتنی عبادات کی گئی. وہ 20 کی تھی، یہ یعنی سلامتی کی قربانی اور سوختلی قربانی، اور وہ ساری آج تک مکمل تو نہیں ہوئی. اگر وہ قربانیاں مکمل ہوئی تھی تو میرے یسوع کی قربانی سے وہ ساری قربانیاں یعنی بڑی عبادات، بڑی شریعت، ساری شریعت کو، وہ شریعت جو موسوی شریعت تھی اور وہ انبیاء کرام کے جتنے وہ صحافہ انبیاء نے ہمیں اپنا کلام دیا، پورا تو نہیں ہوا. اگر وہ قربانیاں دی گئی، عبادات کی گئی اور وہ سب وہ بھی پوری نہ ہوئی. پوری کدھر ہوئی تھی؟ ادھر جا کے ہوئی تھی. سمجھتے ہیں؟ اس لیے ادھر سے ہی ملنا ہے سب کچھ. سمجھتے ہیں؟ ادھر سے ملا ہے. اور یہ کیسے آیا میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ ازلی قربانی ہے. اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ ختم. اس کے بعد عبادات کی ترتیب، جو عبادت مختلف طریقوں سے پہاڑوں پر جا کر اور ویران میں جا کر اور ویرانے میں جا کر بیابان میں جا کر عبادت کرتے تھے اور کبھی وہ پتھروں پر تیل ڈالتے تھے، وہ ختم ہو گیا. سمجھتے ہیں؟ وہ باتیں ختم، کیونکہ کامل عبادت یوخرس کی ادا کر دی گئی. اور پتہ ہے اس کو نام کیا دیا گیا ہے؟ اس عبادت کو نام کیا دیا گیا تھا جو قربانی کو مکمل کرتی ہے؟ کوئی بتائے گا اس عبادت کو کیا نام دیا گیا؟ ابھی آپ نے یہ اگلی پاک جمعرات کو وہ کرنا ہے، کیا تھا؟ ایسی آخری کھانا ہے اس کو، وہ فسا جو ادھر تھی، وہ 12واں باب جو ہے
اور ادھر سے ادھر تک آنے کے لیے ادھر یہ نام دیکھے بائبل مقدس کے لاسٹ سپر کمال ہے. یہ دیکھیں کیسا وہ جو قربانیوں کا سلسلہ اور وہ ساری عبادات کا یہ ادھر کر ابھی جو ہم یہ کرتے اس کی یادگاری میں کرتے ہیں. ختم ادھر اینڈ ہے سمجھتے ہیں وہ سلسلہ اور اسی سے سوتے پھوٹتے ہیں اسی سے منطق ہے نا منطق ہے. یہ کیسے کر دیا گیا یہ عبادت مکمل کیسے ہوتی ہے اور اس عبادت میں فرق کیسے ہے. یہ جتنی عبادات ہوتی تھی یہ سنیں یہ بڑی عام بات ہے. منطق کیا ہے یہ سارے جملے جو میں کہہ منطق کیا ہے جتنی عبادات ہوتی تھی اس میں مانگا جاتا تھا. ہاں دنیا کی تمام عبادات میں مانگا گیا لیکن اس عبادت میں یوخرسٹ میں بانٹا گیا. اس میں مانگا نہیں گیا اس میں بانٹا گیا. اور بانٹا کیا ہے اپنا بدن. کمال ہے. یہ مانگنے والی عبادت سے ہٹ کر سوچے ہے یہ مانگنے والی عبادت نہیں بانٹا گیا ہے اس میں. اور جو بانٹا گیا ہے وہ بقا ہے جو بانٹا گیا ہے وہ ہمیشہ. اچھا انسان دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کرتا ہے لمبی زندگی پانے کی. اس کے لیے کیا کرتا ہے ہاں اچھی خوراک کھاتا ہے اچھا لباس پہنتا ہے. ایسے ہی ہے نا کوئی فروٹ کھاتا ہے کوئی بادام کھاتا ہے تاکہ بندہ زندہ رہے میڈیسن کھا کے اور وہ بڑی کوشش کرتا ہے لمبی زندگی پائے تندرستی والی زندگی پائے. ایسے انسان کوشش کرتے ہیں لیکن یہ سارے بادام وغیرہ اور یہ کاجو یہ چیزیں آپ کے کسی قسم کی کام نہیں آنی. ایک نہ ایک دن سے جانا ہے. لیکن اگر آپ نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے تو وہ صرف اور صرف یہ خوراک جو مسیح اپنے بدن ہمیں دیتا ہے وہ کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے ورنہ ختم ہو جائے گی. یہ بقا کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ خوراک یہ بقا کی طرف لے کے جاتی ہے. اس لیے جو بھی اس کے طرف آتا ہے مسیح نے فرما دیا ہے سمجھتے ہیں. ایک وہ جب پیدائش ہوئی نا ادھر ایک اعلان کر دیا. یہ ابھی کی بات نہیں ہے اس کی پیدائش پہ اعلان ہوا. کل سارے ایک بات بتا رہے تھے لیکن اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا ہے. ایک بات بتا رہے تھے لیکن اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا اور میں نے یہ بتائی ہوئی ہے. کیا بتا یہ جو بات بتانے لگے ہیں اس میں ایڈیشن کیا ہے بھائی سنے کمال کی بات ہے. وہ آیا تھا نا دنیا کے اندر اعلان کرنے کے لیے وہ پیدا ہوا چرنی میں. سنے وہ کہا انہیں کپڑے میں لپیٹ کر. اگلی بات سنے اس سے اگلی بات کیا ہے یہ سنے کہا وہ دنیا میں آیا سمجھتے وہ مخلوق کے پاس آیا وہ چرنی میں آ گیا. چرنوں میں آ گیا چرنوں میں جہاں سے جانور چرتے ہیں خوراک کھاتے ہیں چارہ کھاتے ہیں. جانور چارہ کھاتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں. اگر ان کو وہ خوراک کو چارہ نہ دیا جائے تو مسیح یعنی وہ حلیم ہے اور فروتن ہے وہ اس لیے چرنی میں پیدا ہوا نہ بھائی. اس کا چرنی میں پیدا ہونا برملا اعلان تھا. جس طرح جانور چارہ کھا کر زندہ رہتے ہیں جو میرا بدن کھائے گا خون پیے گا وہ بھی زندہ رہے گا ورنہ مر جائے گا. اگلی بات یہ ہے اس کے اندر یہ لپیٹا گیا اور یہ کہا خوراک برملا اعلان چرنی کے اندر اعلان کر دیا. ابھی تو وہ آیا ہے کہتا ہے یہ لو کھا لو جانوروں سے سیکھ لو انسانوں کیونکہ جو میرا بدن کھائے یہ یوخرسٹ کا معجزہ ہے. جو اس کا بدن کھائے گا کبھی فنا نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے گا. یہ باتیں جو ہے نا سمجھتے اس نے آ کر اعلان کر دیا. اس نے کہا جو کھا لو یہ یوخرسٹ کا معجزہ ہے. اور یوخرسٹ تو آپ نے دیکھا پرانے نامے میں بھی ان کا نام رہ گیا جنہوں نے اس کا صرف وہ پیش نشان ہوتے ہیں. بھائی کیا پیش نشان ہوتے ہیں؟ ملکی صادق کے بارے میں کسی کو پتا ہے کہاں سے آیا کدھر گیا کچھ نے نہیں کہا. اس نے پہلی بار بائبل مقدس کے اندر انٹروڈیوس کروایا روٹی اور وائن کو میں کو. پہلی بار ملکی صادق نے پہلی بار انٹروڈیوس کروایا خدا کی نظر لے کر. وہ کاہن تھا کاہن جو نے پہلی بار وہ لے کر آیا اور اس نے یہاں پیدائش کی کتاب اس کا 14واں باب 18ویں 20ویں آیت میں پڑھ لی اور ملکی صادق روٹی اور میں کی صورت میں تو کاہن تھا وہ خدا کی نظر لے کر آیا اور اس نے آ کر روٹی پیش کی. یہ جو نا نشان
کے اندر 12ویں باب میں پاس اوور کیا وہ تم روٹی کھانا خمیری روٹی کھانا اور بنا لینا گھر کے سارے افراد ایک بنانے کر کھانا سمجھتے ہیں اور سارے ختم کرنا ہے کھڑے ہو کر لاٹھیاں پکڑ کے جوتیاں پہن کے نشان تھا پاس اوور کا یہ نشان تھا یہ عمل کرنا ہے آپ نے اور پھر خروج کی کتاب یہ 12ویں باب میں آپ کو مل جائے گا اور بڑے کا لہو جو چوکٹوں پر لگایا گیا یہ خروج کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 19ویں 11ویں 9ویں اور 11ویں آیت میں آپ کو ملے گا اور یہ بڑے کا لہو تھا اور پھر اخبار کی کتاب میں نے کہا سلامتی کا ذبیحہ پیش کیا گیا سلامتی کی قربانی پہ اور پھر اس کے 9ویں باب کے اندر تقسیم اور سلامتی کی قربانیاں مذبح پر پتہ کیا کرتے تھے وہ کہا کاہنوں کو کہ یہ بھلا ذبح کر کے مذبح پر ارد کی چھڑکنا اس کی آنتڑیوں کے ساتھ اس کو جلا دینا ادھر ہے وہ کیسے وہ قربانیاں چڑھاتے تھے اور پرانے اعلانامے کی قربانیاں ڈھونڈتے رہے کیا وہ پہلے چیک کرتے تھے وہ جو بھیڑ کا بچہ بنا انہوں نے یہ لانا ہوتا تھا پہلے چیک کرتے تھے کہ اس میں کوئی یاد تو نہیں اور کٹوٹ چیک کرتے تھے اس کے دانت چیک کرنے اور اس نے ابھی بھی اور وہ بندہ سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اگر آپ نے یہ پڑھنا ہے تو آپ کو اخبار کی کتاب 3واں باب اور 7ویں باب میں مکمل طور پر مل جائے گا کس طرح سلامتی کی قربانیاں اور تقسیم اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائی گئی اور اس میں مل جائے گا آپ کو یہ قربانیاں چڑھاتے تھے یہ سارے کے سارے پیش نشان تھے آنے والے بڑے کے یہ آنے والے جو بڑا قربان ہونا تھا اس کے لیے پیش نشان تھے یہ خروج کی کتاب 16ویں باب میں بھی اس کی آپ 14ویں سے آپ 36ویں آیت تک پڑھیں گے ادھر مان اور بھیڑ کا بھی ذکر ہے یہ آسمان سے گرتا ہے سمجھتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں اور وہ زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح پینے کے لیے یہ 17واں باب اس کی پہلی اور 7ویں آیت کے اندر کیا ذکر ہے وہ چٹان جو پانی پلاتی تھی موسیٰ پر لوگ کڑکڑائے کہ ہمیں ادھر مصر سے لے آئے ہیں مارنے کے لیے ہمارے مواشی مار رہے ہیں ہم مار رہے ہیں پانی پینے کو نہیں ہے اور خدا نے پھر اسے کہا کہ یہ چٹان جیسے تو سمندر پر جا کر اپنا آسا لگایا تھا بزرگوں کو ساتھ لے کر اس چٹان پر آسا لگا تو وہ جو مسیح ہے نا وہ چشمہ جو تسلی کا چشمہ اور میٹھا پانی اور دریا یہ چٹان اس کو سمبل کر دے جو اپنا لہو پینے کو دیتا ہے سمجھتے ہیں یہ ساری کی ساری قربانیاں مکمل نہیں کی ہوتی ادھوری رہ جاتی تھی کیونکہ ان سے مخلصی نہیں ہوئی ان سے نجات نہیں ملی یوحنا استباغی جو استباغ دیتا تھا اس نے یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب 29ویں آیت میں فرمایا جب وہ بپتسمہ دے رہا تھا تو وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی سنو جن میں لگے ہوئے تھے کہتے ہیں تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں وہ پرانے اعلانامے کی قربانیاں کئی بڑے لانے کی کوشش کی اور وہ قربانیاں چڑھائی اصل میں ان قربانیوں سے چھٹکارا نہ ملا اگر چھٹکارا ملنا ہے تو یہ ہے خدا کا بڑا جو جہاں کے ہو جاتا ہے نعرے کون پہ مار زور نہ مار اچھا بتایا گیا صرف بتا رہے کہ یہ جو ہے نا یہ قربانی سمجھے میں اس نے کہا یہ ہے بنا جو یہ نہیں کہ بدن جو ہے وہ اس کو بانٹ دو اس کو اتنا حصہ دے دو اس کو نہ بھائی یہ جو ہے نا یہ بڑا قربان ہوگا تو پھر پتا چلے گا اور اس نے یہ اعلان کر دیا یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب 29ویں آیت میں تو یہ ایک مکمل قربانی اور عبادت ہے جس کے اندر نجات بھی ہے اور خلاصی بھی ہے اور مخلصی بھی ہے اس لیے اس نے یہ فرمایا تھا اور اس نے اپنے آخری کھانا کے موقع پر اور یہ آپ پڑھیں گے متی رسول کی انجیل 26واں باب 26ویں سے 30ویں آیت مرکز 14واں باب
اس کی 22 سے 25 آیت میں، اور لوکا رسول کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 19 سے 20 آیت میں یہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اور ابھی ان قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کامل اور مکمل قربانی ادا کر دی گئی ہے۔ اس لیے مسیح نے کہا وہ قربانی نہیں، اس نے فرمایا یہ لو کھاؤ میرا بدن، یہ لو پیو میرا خون، اور جو کوئی اس کا خون کھاتا پیتا اور بدن کھاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا حصہ دار بن جاتا ہے۔ پھر اس سے دنیا کے اندر نہ کسی خوراک کے اندر اتنی پاور نہیں ہے، کسی بھی پاور، یہ معجزہ ہے۔ اصل میں یہ تو بتایا گیا ہے نا، ایک معجزہ جو بائبل مقدس میں کوٹڈ کر دیا گیا ہے، 2 بار 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں کا معجزہ یہ کوٹ کیا گیا متی رسول کی انجیل 14واں باب 13 سے 21 آیت، اور پھر مرکز رسول کی انجیل 6واں باب 30 سے 44 آیت، اور اسی طرح یوحنا 6 باب اس کی 1 سے 14 آیت تک پڑھیں گے۔ تو بھائی یہ وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کی بات نہیں ہے، کبھی بھی 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے 5000 لوگ سیر نہیں ہو سکتے، بلکہ در حقیقت میرے مسیح نے یوخرس نے بانٹا تھا، اس لیے سارے لوگ جو ہے سیر ہو جاتے ہیں۔ صرف 2، اصل میں یہ آج تک آپ یہی سمجھ لیں، اور آپ کو پتا یہ پیش نشان تھا کہ 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے 5000 تھوڑا سیر ہوتے ہیں۔ یہ یوخرس ہے، یہ یوخرس کے معجزے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آپ متی رسول کی انجیل اس کا 15واں باب 32 سے آپ 39 آیت میں پڑھیں گے تو 7 روٹیاں اور چند مچھلیوں کا ذکر ہے، 7 روٹیاں اور چند مچھلیوں کا۔ مرکز رسول کی انجیل 8واں باب پہلی 10 آیات مقدسہ میں یہ سیم معجزہ لکھا گیا۔ ارے 7 روٹیوں کے ساتھ چند مچھلیاں اور 4000 لوگوں کو کھلا دیا گیا۔ یہ روٹیوں کا مچھلیوں کا کمال نہیں ہے، یہ اصل میں یوخرسٹ ہے۔ دنیا کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ اس کا ایک بدن بناتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اس کا ایک، یہ اعضاء ہے نا، عضو ہے اس مسیح کے جسم کے، یہ سارے ایک بدن بناتے ہیں، یہ ایک بدن کھاتے ہیں پھر جا کر ایک بدن بناتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ یوخرس، کیونکہ اس کے ساتھ بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوتی نجات کا سارا، یہ جتنا ہسٹری ہے سالویشن، یہ جتنی وہ ہماری ہوئی ہے، یہ بھی مکمل اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ ہستی پتہ کیا، یہ یوخرس کا وجود، یہ دیکھیں یہ وجود کدھر سے آ گیا، اللہ صاحب یہ کہاں سے آ گیا، یہ سنے کمال کی بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ فادر ایمینویل آسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا، اگر آپ نے پڑھا ہے کلمہ کی مختار کے اندر لکھا تھا، سمجھتے ہیں؟ اور اس میں بتایا گیا ہے خداوند یسوع مسیح کا جو بلڈ گروپ ہے وہ اے بی پوزیٹیو ہے، اے بی پوزیٹیو، رائٹ؟ یہ خداوند یسوع مسیح کا بلڈ گروپ۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس نے جسم لیا تھا پیاری ماں مریم سے، پیاری ماں مریم سے یہ جسم لیا تھا اس نے، اور روح القدس کی قدرت سے حق تعالیٰ نے جو سایہ کیا تھا وہ ماں کے پیٹ میں پڑا، لیکن بدن پیاری ماں مریم سے لیا ہے، سمجھتے ہیں؟ ماں مریم کا بلڈ گروپ بھی اے پی پوزیٹیو ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا وہ بلڈ گروپ اے پی پوزیٹیو ہے۔ اور بتانے لگو یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو مسیح کے لہو کی دھاروں سے شفا پاتے ہیں اور معجزات میں، یسوع تیرے لہو سے، یسوع تیری قربانی سے، یسوع کے لہو سے، یسوع کی قربانی سے شفا اور معجزات مانگتے ہیں۔ ان کو میں صرف ایک بات بتانے لگا ہوں،
اے مریم تیرے لہو کی خوشبو کلوری سے آ رہی ہے، اے مریم تیرے لہو کی خوشبو کلوری سے آ رہی ہے، یہ حق چھپ نہیں سکتا جس کو دنیا چھپا رہی ہے۔ تو یہ صرف نہ میں بتا رہے ہوں، یہ اصل میں اگر کوئی فلسفہ جان جائے یہ معجزات کیا ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے معجزات کا منبع یوخرسٹ ہے، یاد رکھنا، کیونکہ یہ مکمل یسوع ہے، یہ مکمل یسوع ہے۔ اس لیے یہ یوخرسٹ جو نا آپ کو اس کی مثال آپ کو آن لائن ملے گی۔ بینی ہل کا نام سنا ہے آپ نے؟ بینی ہل کا نام سنا ہے؟ جنرل نالج تھوڑا بڑا کاٹے ہے، چلو ٹھیک ہے۔ وہ بندہ کیرسمیٹک بہت بڑا پاسٹر ہے، لاکھوں لاکھ لوگ اسے سننے کے لیے آتے ہیں اور بڑے معجزات کرتے ہیں، اپنے کوٹ کو ایسے پہن کے، رومال کو پہن کے بڑے کرتے ہیں معجزات۔ ہاں جی ایسے ہی ہے، ایسے کرے تو سارے گر بھی جاتے ہیں، بڑے معجزات کرتے ہیں۔ ٹرو فیکٹس جو نیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھیں، بینی ہل کا نام دیکھیں، آپ کو مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہاتھ جوڑ کر، وہ کہتے ہیں کہ جتنے مرضی ہم دنیا میں معجزات کر لیں، جتنے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے الطار کے اوپر معجزات ہوتے ہیں، اتنے کہیں بھی نہیں ہوتے۔ اس کا جو ہے نا، اس کا اشارہ نہیں، مکمل طور پر یوخرسٹ کا اظہار ہے جو اس نے کیا ہے۔ ایک میں آپ کو بتانے لگوں، یہ واقعہ نہیں، یہ سائنٹیفکلی پروفڈ بات بتانے لگوں جو سائنس نے بیان کر دی ہے بھائی۔ ہاں جو سائنس نے، وہ ریسل سنیک کا پتہ جو سب سے زہریلا سانپ ہوتا ہے، ریسل سنیک سب سے زہریلا سانپ، ہاں جی اس نے ایک بار یہ واقعہ ریکارڈڈ ہوا ہے، اس نے ایک بھیڑ کے بچے کے منہ کے اوپر ڈس دیا، زہر بھر دیا اس میں۔ اچھا اس بھیڑ کے بچے کا چہرہ سویل ہو گیا، اس کا چہرہ سویل ہو گیا، اس نے ڈسا اور چہرہ سویل ہو گیا، لیکن وہ جو بھیڑ کا بچہ بھرا تھا وہ پانی بھی پیتا، خوراک بھی کھا رہا ہے اور خون بھی رہا ہے، اس کے اندر جو زہر گیا ہے۔ اچھا 2 دن تک ایسے ہی وہ بندہ پریشان تھا، لیکن بھیڑ کا بھرا جو ہے بچہ وہ نہیں، ہاں تھوڑا ڈھیلا ہوا لیکن وہ سارا عمل کر رہا ہے، کیونکہ اینٹیڈوٹ جو سب کے زہر کے خلاف اینٹیڈوٹ استعمال ہوتا ہے، وہ بھیڑ کے جو بچے ہیں یا بھیڑ ہے، شیپ ہے، اس کے اس قسم کی چیز لی جاتی ہے اور اس کے خلاف جو ہے نا یہ بنایا جاتا ہے اینٹی بایوٹک، سمجھتے ہیں وہ بنائے، یہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے۔ یہ بھیڑ کا بچہ 2 دن تو ویسے رہا جس میں زہر اگلا گیا، اس کے بلڈ کے اندر گیا، لیکن وہ بچ گیا۔ یہ جو سانپ ہے یہ جاتا رہا، مر گیا۔ یاد رکھے ہم جو اس بڑے کے لہو سے بچائے گئے ہیں، یہ ہماری شرانوں میں پایا جاتا ہے، ہم نہیں مرے گے، شیطان ہی شرمندہ ہو۔ کیونکہ ہمیں پتہ کیا یہ خوراک کون سی ملی ہے، خوراک کون سی، یہ فرشتوں کی خوراک ہے۔ ہاں یہ فرشتوں کی خوراک ہم ادنا سے انسانوں کو زمین پر عنایت کر دی گئی، یہ اس کی مہربانی ہے بھائی، یہ اس کی مہربانی ہے جو اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ اور یہ بات خدا کا شکر ادا کرے، یہ یوحنا کے جو معجزے ہیں، ایک 18ویں اور 20ویں صدی کا ایک ریکارڈڈ واقعہ جو بار حقیقت یوحنا کا معجزہ ہے، ریکارڈنگ ایک پاک شوکت کو پریزرو کر دیا گیا، پاک
पाक शराकत को। चंद दिनों के बाद वो पाक शराकत जो प्रिजर्व कर दी गई वो इंसानी लुथड़े में, हाँ इंसानी यानी कि एक लुथड़े में गोश में तब्दील हो गया। ये 20वीं सदी का रिकॉर्डेड वाक्य है, आप पढ़ सकते हैं, वो रिकॉर्डेड हो गया। ये जो प्रिजर्व की हुई पाक शराकत थी ये एक लुथड़े में, एक गोश्त के टुकड़े में तब्दील हो गई। जब तब्दील हो गई तो लेबोरेटरीज में उसे लेकर के साइंटिफिकली चेक करने के लिए ये क्या है, पहला निशान जो उससे नजर आया ये ह्यूमन मसल है, इंसानों का मसल। पहले उन्होंने कहा और तहकीक की गई और साइंस ने तहकीक किया तो पता चला ये जो पाक शराकत थी ये किसी इंसान के दिल का हिस्सा है और वो पाक शराकत मेरे यीशु का दिल का हिस्सा है जो उससे तब्दील हो गई। ये मौजूद है, ये मौजूद है। बहुत सारे मम्स और बहुत सारे फादर्स और बहुत सारी राहबा जिन्होंने इस पर थोड़ा सा भी शक किया, खुदा ने उन्हें फिर उनकी खुली आंखों में दिखाया, पेश किया। बेशुमार मौजज़ात पाए जाते हैं जो पेश किए गए हैं और ये हम जैसे जैसे करेक्ट करेंगे। असल में ना अंदर एक लगन होनी चाहिए। जब इंसान लगन करता है तो वो बात लपन चढ़िए तक रात होती अच्छा लाभ दे क्यों नहीं है। अगर मैं इधर पूछूं ना किस किसने खुदा को देखा है तो देखना हाथ ही ऊपर खड़े। आप बताएं किस किसने खुदा को देखा है? दसो जी किसे कोई एक है आप में आप में आप में। ओ भाई ये तो है ही है। हाँ ठीक है खुदा को लाजम दिए सानू बात मनूनी सब दिए थे हर में सूरत रख दी है। ये तो बात है ही है। लेकिन एक बात याद रखे अगर तेनू मैं वहां जे तू रब देखना है, अगर खुली आंखों से आपने खुदा को देखना है ना पूरे ईमान से इस बात यूफ्रस पे आप खुदा को देख सकते हैं जो हर इतवार को और हर वक्त तुम्हारे दरमियान रहते हैं। खुदा से दुआ करें कि हमारा ईमान रोज बरोज बढ़ता जाए और हम इस यूफ्रस से ढेरों बरकत हासिल करें। और ये बात के साथ मैं बात खत्म करने लग रहा हूँ। मसीहा ने ये वारंटी है, ये वारंटी है। और मेरे मसीहा ने फरमाया अगर आप हमेशा हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं तो ये अमल कर लो। उसने क्या किया जो मेरा बदन खाता और मेरा लहू पीता है वो हमेशा तक जिंदा रहता है। मसीह हमारे खुदा के वसीले से